اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کافی جمعوں سے ہمارا موضوع اللہ رب العزت کے ساتھ خالص محبت اور اس کی ساتھ تعلق بندگی کے نام سے چل رہا ہے، اور سورہ آل عمران کی ایک آیت مقدسہ ہمارے زیر موضوع ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے رسول کائنات کی اتباع ضروری ہے، اور جب بندہ رسول کائنات کی اتباع کر لیتا ہے کامل تو اسے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ جو سارا سلسلہ ہے اللہ کی محبت اور رسول کی اتباع کا، اللہ کی محبیت اور پھر محبوبیت کی شان پانے تک کا یہ جو سارا سلسلہ ہے، اس کا جو بنیاد ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے کسی طریقے سے، اللہ رب العزت کے ساتھ بندہ وابستہ ہو جائے، اس کا ہو جائے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے۔ بندہ جب کائنات میں آتا ہے تو کائنات میں آ کر اسے یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس کا تعلق جس خطے سے ہے وہ خطہ اوپر آباد ہے، اور جس ہستی کے ساتھ ہے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر جان پہچان بنا کر رکھنا ہے، اور اس کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ تو قرآن ہمیں کہتا ہے اس کا طریقہ فقط یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی اتباع کی جائے۔ ہم نے رسول کائنات کی اتباع کو وسعت کے ساتھ جاننے کی کوشش کی ہے، اعمال میں بھی یعنی عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، مقصود ہر دونوں کاموں میں اللہ رب العزت کا قرب ہے اور اس سے تعلق جوڑنا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا صرف واحد عبادت طریقہ نہیں ہے، بلکہ معاملات جو حقوق العباد ہیں یہ اس سے بھی مضبوط تر طریقہ ہے۔ تو بنیادی طور پر بندے کو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنا ہے، اور یہ ساری منازل طے ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ساتھ۔ رسول کائنات جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے تو لوگوں کو بھی بتاتے کہ دیکھو یہ شخص اب اللہ رب العزت کے ساتھ کیسے جڑ گیا۔ دنیا میں چلتا پھرتا رہتا تھا، مخلوق خدا میں سارے اس کے معاملات ہوتے تھے، مگر کیونکہ سارے معاملات کی سب تعلقات کی بنیاد اللہ کی ذات ہوتی تھی تو رب کے محبوب بھی اسے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہے وہ شخص جسے اللہ سے محبت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، بخاری اور مسلم کی پہلی حدیث میں بھی اسے احسان کہا گیا۔ ایمان، اسلام اور احسان، یہ تین چیزیں وہاں اس حدیث میں بیان کی گئی، اسے احسان کہا گیا۔ اور احسان کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں الاحسان ان تعمل للہ کأنک تراہ۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے کہ ان تعمل للہ، کہ تو جو بھی کام کر اللہ کے لیے کر۔ انتا مانا کہ تو کام کر، کوئی بھی کام کر، صرف نماز یا روزہ یا حج نہیں کہا، بلکہ کوئی بھی کام کرتا ہے للہ، کس کے لیے کر؟ اللہ کے لیے کر۔ اور کیسے کر؟ کأنک تراہ، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ بظاہر تو نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، مگر سامنے تیرے خدا کی ذات ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح حدیث بھی ہے کہ
کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت بندے سے کہے گا کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا. تو بندہ حیران ہوگا کہ مولا تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا پلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں دن فلاں شخص تیرے پاس گیا، ہمارے پاس تو روزانہ آتے ہیں اور ہم واپس کر دیتے ہیں. وہ ایک ایک دن کی ڈائری وہاں موجود ہے کہ فلاں دن فلاں آدمی تیرے پاس گیا، میرے نام پہ مانگا اور تو نے دھتکار دیا، میرے نام پہ کھانا مانگا دھتکار دیا گیا، میرے نام پہ اس نے پانی مانگا تو نے دھتکار دیا، اس نے لباس مانگا تو نے ٹھکرا دیا، اگر تو اسے دے دیتا تو مجھے پا لیتا. اب یہ احسان ہے کہ بندہ جب کسی بندے کو دے رہا ہو، اس کی کسی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر رہا ہو، جو بھی معاملہ کر رہا ہے کأنہ کا طرح ہو، دیکھ رب کو رہا ہو، اللہ کو دیکھ رہا ہو. تو فرمایا الاحسان ان تعمل للہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے کام کرے، تیرا ہر کام اللہ کے لیے. اور کیسے ہو؟ کأنہ کا طرح ہو، جیسے تو اسے دیکھ رہا، سامنے وہ بندہ، وہ محتاج، وہ ضرورت مند، وہ یتیم، وہ مسکین، وہ بیوہ نہ ہو، بلکہ تیری نگاہ، تیری توجہ تیرے مالک اور خالق کی طرف ہو. پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر ایسا کرتے ہوئے تیری توجہ اور تیرا دھیان ایسا کامل نہ ہو کہ تو اسے دیکھ سکے یا تصور کر سکے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ دھیان ضرور رکھ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہم دیتے بھی ہیں لوگوں کو، ساتھ چھڑکتے بھی ہیں. اللہ نے تو اپنے محبوب سے کہہ دیا محمد سائل فلا تنہر، سائل جب آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے. ہم پہلی بات تو دیتے نہیں، اور اگر دینے لگے تو جھڑکتے بھی ہیں اور احسان بھی جتاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دل و دماغ سے نکل جائیں، فہم و خیال سے نکل جائیں. اگر یہ ذہن میں رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ دھیان رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ، کہ رسول کائنات فرماتے ہیں من آثر محبت اللہ علی محبت نفسہ کفاہ اللہ مؤنۃ الناس. بہت پیاری بات. آج ہمیں ہر ایک سے تکلیف ہوتی ہے، فلاں نے مجھے یہ کر دیا، فلاں نے میرا یہ کام بگاڑ دیا، فلاں نے یہ زیادتی مجھ سے کر دی. ان زیادتیوں سے بچنا ہے، اس کا نسخہ حضور بتا رہے ہیں کہ کسی کی زیادتی جو آپ کے ساتھ لوگ زیادتی کر جاتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، کسی نے زمین ہڑپ کر لی ہے، کسی نے مال ہڑپ کر دیا ہے، کوئی عزت کی طرف دیکھے بیٹھا ہے، کوئی آپ کے نام کی طرف دیکھے بیٹھا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں ہمیں، اور ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے یہ تکلیف دی، فلاں نے یہ تکلیف دی. آقا فرماتے ہیں ان ساری دنیا کی تکلیفوں سے بچنا ہے اور شریروں کے شر سے بچنا ہے، حفاظت میں رہنا ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ فرمایا من آثر محبت اللہ، جو اللہ رب العزت کی محبت کو علی محبت نفسی، اپنے نفس کی محبت پر ترجیح دے دیتا ہے، اپنے نفس کی خواہش پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ اسے دنیا کی ساری تکلیفوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی ساری تکلیفیں دور کر دیتا ہے اور ساری تکلیفوں سے محفوظ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ تو رب کی طرف ہوتی ہے، پھر تکلیف کی طرف توجہ ہوتی نہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں خود بخود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پھر ایسے بندے کی محبت ڈال دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ جبریل کے ذریعے اعلان کرا کے بندوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ کتنا آسان سا نسخہ ہے اور کتنا آسان طریقہ ہے، مگر دوستو ہم تو بلائے بیٹھے ہیں ساری چیزوں کو. اعلان جبریل آ کر کرتے ہیں خود، اور اللہ کرواتا ہے کہ جاؤ اس سے کہو کہ لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اب محبت کرنے والے تکلیف نہیں دیا کرتے،
تو فرمایا جس نے اپنے خواہش نفس کو، نفس کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے دی، اللہ رب العزت اسے دنیا کی تمام تر تکلیفوں سے اور لوگوں کی تکلیفوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ تو دوستو یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، انہیں اپنانا بھی ہے، اور یہ اپنانے کے لیے یہ ہمارا ضابطہ حیات ہے، یہ ہمارا نصاب ہے، اسے اپنانا بھی ہے۔ جو چیز ہم سنتے سناتے ہیں سارے کے سارے کوشش کیا کریں کہ اسے اپنایا کریں، اپنا تعلق اپنی نور رب سے لگائیں، دنیا سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر کیا تکلیف ہے؟ اگر توجہ دنیا کی طرف رہے گی تو ہر ایک عمل کسی کا وہ تکلیف دے گا، کسی کی دولت تکلیف دے گی، کسی کی عزت تکلیف دے گی، کسی کی شہرت تکلیف دے گی، کسی کا رزق تکلیف دے گا، کسی کی اچھی اولاد تکلیف دے گی، کسی کی اچھی نوکری تکلیف دے گی، کسی کی اچھی فصل ہمیں تکلیف دے گی، کسی کی اچھی کار، اچھا محل، اس کا بنگلہ، اس کی کوٹھی ہمیں تکلیف دے گی، ہمیں تو تکلیفیں بے شمار ہیں۔ اگر ان تکلیفوں سے اپنی جان چھڑانی ہے تو تعلق رب سے جوڑ دو، محبت رب سے پیدا کر دو، پھر دنیا کی ہر تکلیف سے بے نیاز ہو جاؤ گے اور اللہ ہر تکلیف سے محفوظ کر دے گا۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی تکلیفیں تو وہ دیں گے، ایک وہ تکلیفیں جو ہم خود لیتے ہیں۔ اب کسی کی اچھی کار کھڑی ہے تو اس کار نے مجھے تو تکلیف نہیں دی، مجھے خود تکلیف ہوئی ہے کہ یہ کس کی ہے، اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آ گیا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے تو مجھے نہیں دی، میرے گھر میں تو آ کر نہیں ڈال دی، اس نے کار کھڑی کر دی کہ یہ دیکھ تیرے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے۔ اس کو راہ پر چلتے ہوئے مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تو میں نے خود اپنے لیے مول لے لی ہے نا وہ تکلیف۔ تو تکلیف ایک وہ ہے جو ہم خود خرید لیتے ہیں، کسی کو اچھے لباس میں دیکھا ہمیں تکلیف ہو گئی، کسی کو اچھی صورت میں دیکھا ہمیں تکلیف ہو گئی، ایک تو یہ تکلیف ہے، اور ایک وہ تکلیف ہے جو ہمیں دی جاتی ہے باقاعدہ۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم اللہ کی محبت میں مگن ہو جاؤ، مست ہو جاؤ، بے خود ہو جاؤ۔ یہ جو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں اور تکلیفوں کا دینے کا ارادہ کرتے ہیں اور تمہیں طرح طرح سے ستاتے ہیں، تمہاری تکالیف کا باعث بنتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے شر سے تمہیں محفوظ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم دیکھیں کتنی بڑے ہستی ہیں حضرت عمر فاروق، فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا، میں نے یقول، آپ فرما رہے تھے، وذکر سالم مولا بن حذیفہ، حذیفہ کا ایک غلام تھا، نام تھا اس کا سالم، آپ نے جب اسے دیکھا اور اس کا ذکر آپ کے سامنے چھڑا تو فقالا، تو آقا نے فرمایا ان سالما شدید الحب للہ تعالی، یعنی بات ہو رہی تھی حضرت سالم کی، اور سالم بھی کو کون، جو ایک شخص کا غلام ہے، کوئی بڑا تاجدار نہیں ہے، کوئی وقت کا بڑا یا شہر کا بڑیرا نہیں ہے، غلام ہے، اتنا سا غلام ہے۔ بات ہوئی آقا کے سامنے تو آقا نے کیا فرمایا، کہا سالم اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ سے۔ اب یہ جملہ اگر ذہن میں رہے اور تصور کریں کہ آقا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سالم اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، جب یہ بات مصطفیٰ کہہ دیں تو پھر کسی اور درجے مرتبے رتبے کی کوئی وقت اور حیثیت باقی نہیں رہتی۔ وہ کتنا امیر ہوگا، کتنا غریب ہے، کتنا مالدار ہے، کتنا دولت مند ہے، اس کی کتنی اولاد ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کی حیثیت بھی باقی نہیں رہتی۔ جب مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ سے بڑی محبت ہے، یعنی اس کا جو سب سے بڑا سٹیٹس ہے اور عزت اور وقار کا سب سے بڑا جو اس کے پاس ایک مرتبہ رب تعالیٰ نے اور رب کے محبوب نے عطا کیا وہ یہ کہ اسے اللہ سے محبت، اسے اللہ سے محبت، جسے اللہ کے محبوب بھی فرما رہے ہیں اسے اللہ سے بڑی، یہ نہیں کہا اسے اللہ سے محبت ہے۔ آقا نے فرمایا، آپ کس انداز سے فرمایا ہوگا، اسے فرمایا کہ اسے اللہ سے بڑی شدید محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ پھر دیکھیے حضرت مصعب بن عمیر بہت خوبصورت
نوجوان تھے مکہ کے، ایک دن حضور کے سامنے سے گزرے اور یہ جو دمبا ہوتا ہے اس کی کھال انہوں نے لپیٹ رکھی تھی بدن پر، جس طرح ہم تہمت باندھتے ہیں ایسے ہم نے صدر کو ڈھانپ رکھا تھا، باقی جسم ننگا تھا، کھال کے ساتھ اپنے صدر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میرے آقا نے جب دیکھا مصعب بن عمیر کو چلتے ہوئے گلی میں، آقا بیٹھے تھے، تو آقا فرماتے ہیں انظروا الی ھذا الرجل، اس شخص کو دیکھو، اس شخص کو الذی نور اللہ قلبہ، اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ اس کے دل کو منور کر دیا، ایمان کے نور کے ساتھ اس کے دل کو منور کر دیا، اسے دیکھو۔ اس کا مطلب ہے دوستان ذی وقار، ہمارے دل میں جو بہت ساری خواہشات ہیں وہ خواہشات کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب خواہش ایمان ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ رب العزت کے محبوب کے ہاں بھی اسی کا درجہ ہے کہ دیکھو اللہ نے اسے دولت کون سی دے رکھی ہے، اللہ نے اسے دولت کون سی دے رکھی ہے، ایمان کی، نور کی دولت عطا کر دی۔ فرمایا الذی نور اللہ قلبہ، اللہ نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے، نور کی دولت عطا کر دی ہے۔ پھر آقا نے فرمایا لقد رأیتہ بین ابوین، میں نے اسے اس وقت بھی دیکھا ہے جب یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، جب یہ اپنے، اب یہاں سے تھوڑا اندازہ لگانا ہے کہ ہم جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس دولت سے جان کب چھوٹتی ہے اور اس دولت کی طرف سے دھیان کب ہٹتا ہے، جب توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف تو ہو جاتی ہے توجہ۔ اب دیکھیے فرمایا میں نے اسے اس وقت بھی دیکھا ہے بین ابوین، جب یہ اپنے والدین کے پاس رہا کرتا تھا، یغدوان ہی باطیب الطعام والشراب، وہ اسے بڑا عمدہ کھانا اور عمدہ مشروب کھلایا پلایا کرتے تھے۔ وہ مالدار تھے شہر کے، اور ان کا یہ بیٹا مصعب بن عمیر ان کا لاڈلا بیٹا تھا، جو ان کی دولت ہوتی تھی وہ اسے دیتے، کھلاتے پلاتے تھے، کہا بڑا عمدہ کھانا پینا ہوتا تھا ان کا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً شَرَاهَا اور شُرِيَتْ بِمِئَةِ دِرْہَم، اور آقا فرماتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ جب یہ 200 کے درہم کے 200 درہم کے لباس پہنا کرتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا یہ لباس یہ ہمارا فلان سے آیا ہے اور اتنے ہزار کا آیا ہے، تو وہ 200 درہم بڑا معنی رکھتا تھا۔ کہا یہ وہ وقت تھا کہ اچھا کھانا پینا، اور پھر میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کے اوپر، اس کے بدن پر 200 درہم کے لباس ہوا کرتے تھے۔ فدعاہ حب اللہ وحب رسولی الی ما ترون، پھر اسے اللہ سے محبت ہوگی، پھر اسے اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، تو پھر اللہ کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا۔ آج ہم اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ فلاں کو دے رکھا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو نہیں دیا اس کے پیچھے کیا اس کی محبت ہے یا اس کا غضب ہے۔ تو کہے مولا نہیں دیا، جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک دن پڑھا کہ کہا مولا اگر نہیں دیا اور اس کے پیچھے تیری محبت ہے تو ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، جس حال میں تو رکھتا ہے، اگر تیری محبت اس میں ہے تو ہمیں تیری محبت محبوب ہے، اس سے بڑی عطا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پھر اس کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی، اور اس محبت نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ آج یہ دمبے کی کھال، مینڈے کی کھال اپنے صدر پر لپیٹے باقی ننگے بدن سے پھرتا۔ تو اللہ کی محبت دنیا کی دولتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ وہ امیر تو اب بھی تھے، دولت ان کے پاس اب بھی تھی، رسول کائنات سے بڑھ کر کوئی کائنات میں امیر ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت نے انہیں کیا کیا، آقا نے کئی دنوں تک گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے۔ تو آقا کے فاقے وہ تو اختیاری ہوا کرتے تھے، یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، کوئی بھی منگتا آتا آپ اسے دے دیتے تھے۔ ایک شخص آیا کسی دوسرے شہر سے،
کافر تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا کی بکریاں تھیں، ایک پوری وادی بھری ہوئی تھی اور بکریوں کے پاس آقا کھڑے تھے. اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا دو گے؟ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھ لیا تو آقا نے فرمایا یہ ساری بکریاں لے جاؤ. یہ ساری بکریاں، یہ نہیں کہ ایک دودھ کاٹ تھوڑی بنے، ساری لے جا. ساری لے دی. وہ گیا، سارے کافر تھے، غالباً یہودی تھے سب. وہ قبیلے میں گیا اور اس نے کہا یار کہاں مارے مارے پھرتے ہو، آؤ تمہیں آخرت بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی. مصطفیٰ کے پاس جاؤ، اس کے دامن سے نپٹ جاؤ، اس کا کلمہ پڑھ لو. وہ اتنا دیتا ہے کہ پھر لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو مصطفیٰ تو اتنا دیتے ہیں، ایک کو اتنا دیا تو آپ تو سب کو دینے والے ہیں. پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آقا کے پاس تھا کچھ نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آقا کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا؟ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ مصطفیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، کھانے کو مصطفیٰ کی ضرورت تھی. آقا کو پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پانی کو آقا کی ضرورت ہوتی ہے. آقا کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مسکن کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کو سانس کی ضرورت نہیں، سانس کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے. بات کہیں اور چلی جائے گی، ادھر نہیں جاتے، کہیں اور پھر گم نہ ہو جائے نا. تو دوستان وقار یہ سارا جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں. آج ہم ان چیزوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں تو اس وجہ سے، اور ان چیزوں کی ہمارے ہاں وقت اور حیثیت ہے تو فقط اس لیے ہے کہ ہمارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے، یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں، مگر دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس اور اس کی طرف دھیان، اس دھیان کو چھوڑ دیں اور بس اسی کی چاہت دل میں ہو. یہ بات نہ رہے بلکہ اللہ رب العزت کی چاہت دل میں ہو، اللہ سے تعلق پیش نظر رہے، اللہ کے رسول سے تعلق پیش نظر رہے. تو دنیا میں رہیں مگر دنیا اپنے دل پر حاوی نہ کریں. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑنے والے بن جائیں. جس طرح ہم ناز کرتے ہیں نا دنیا میں کسی بڑے شخص کے ساتھ تعلق ہو تو اسی طرح ہم ناز کرنے والے ہوں کہ ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے احوال کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.